اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور جو ہم نے پڑھا تھا لاسٹ کلاس میں کہ پانی کے اقسام اور پانی کے ملنے کے، پانی سے اگر کوئی چیز مل جائے تو اس کے حالات. اب ہم یعنی اس کے بعد ہم اب آگے کچھ تنبیہات ہیں. کچھ کیا ہیں؟ کچھ تنبیہات ہیں، کچھ اس کے پانی کے متعلق کچھ مسائل ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ناپاک پانی کو پاک کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس میں بہت سا پاک پانی ملا دیا جائے یہاں تک کہ گندگی کا اور نجاست کا اثر ختم ہو جائے. تو یہ پہلا طریقہ ہے. تو ناپاک پانی کو پاک کر سکتے ہیں، ناپاک پانی کو ہم پاک کر سکتے ہیں. کس طریقے سے؟ فرسٹ طریقہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں گے، بہت سا ناپاک پانی کے اندر بہت سا پاک پانی کیا کریں گے، اسے ملا دیں گے، حتیٰ کہ کیا ہو، یہاں تک کہ گندگی کا اور نجاست کا اثر ختم ہو جائے اور باقی نہ رہے. وہ یہ ہوتا ہے تو بہت کم پانی، ناپاک پانی، اس میں کثرت سے پانی ملا دیا جائے، پاک پانی، تو ناپاک پانی بھی کیا ہوتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. یا تبدیلی خود بخود زائل ہو جائے، یعنی جو گندگی تھی جس سے کیا ہو، یعنی اس سے کوئی چیز بدل گئی تھی، یعنی گندگی کی وجہ سے اس کی بو چینج ہو گئی تھی، یا اس کی بو یا اس کا رنگ یا اس کا مزہ. تو کبھی کیا ہوتا کہ نا طویل مدت تک رہنے تک کیا ہوتا، خود ہی کیا ہوتا، پانی پاک ہو جاتا. تو یہ بھی صحیح ہے. یا آج کل کے نئے اور جدید وسائل کے ذریعے سے پانی پاک کیا جاتا، تو یہ بھی صحیح ہے. فلٹر وغیرہ کے ذریعے یہ اگر کوئی پانی پاک کرتا ہے تو یہ بھی صحیح ہے. تو یہ بھی کیا ہے، تو یہ بھی صحیح ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس سے بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، تو اس سے بھی ہم اپنا پانی کو پاک کر سکتے ہیں، پانی کو پاک کر سکتے ہیں. اس میں اور کوئی حرج نہیں، اور کوئی حرج نہیں. تو یہ تین طریقے ہیں پانی کو صاف کرنے کے. پہلا طریقہ، بہت سا پاک پانی میں یعنی ناپاک پانی میں بہت سا پاک پانی کو ملا دیا جائے. اور سیکنڈ طریقہ کہ یا تبدیلی خود بخود ختم ہو جائے اور زائل ہو جائے، یا آج کل کے جدید وسائل کے ذریعے سے پانی کو پاک کیا جا سکتا ہے، اس طرح فلٹر وغیرہ. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے پانی پاک کرنا جائز ہے. سیکنڈ تنبیہ یہ ہے کہ اگر پانی کی نجاست یا طہارت کے بارے میں مسلمان کو شک ہو تو وہ اصل پر بنا کرے، کیونکہ اس کی اصل طہارت ہے جس پر شک سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پانی ہے، پانی میں اب شک ہو رہا کہ پانی سے باہر پانی ملا، اب پاک ہے یا گندا ہے، شک ہو رہا، اور کوئی چیز نہ بدلی. اگر واضح معلوم ہے کہ کوئی چیز بدل گئی، اس کا رنگ بدل گیا، یا اس کا بو بدل گیا، یا پانی یا اس کا مزہ بدل گیا، تو یہ تو پانی ناپاک ہے. لیکن اگر نہیں بدلا، لیکن شک ہو رہا کہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، تو کیا کریں گے؟ تو اعتماد ہوگا کس پر؟ اصل پر. اور اصل کیا ہے پانی میں اصل گندگی ہے یا اصل پاکی ہے؟ پانی اصل پاک ہوتا ہے یا اصل ناپاک ہوتا ہے؟ اللہ نے جب پانی کو پیدا کیا تو پاک پیدا کیا یا گندا پیدا کیا؟ پاک ہوتا ہے، پانی پاک ہوتا ہے. پانی کیا ہوتا ہے؟ پانی پاک ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے طہور پانی کو نازل کیا. ہم نے آسمان سے طہور پانی کو نازل کیا. طيب، تو اس طرح سے کیا ہے، تو اس طرح سے یہ ہے نا تو اگر پانی میں شک ہو تو اصل پر ہم کیا کریں گے؟ اعتماد کریں گے. تو اصل کیا ہے؟ اصل پانی پاک تھا، تو کیا کریں گے؟ تو ہم بولیں گے پاک ہے. اور اصل تو اور اسی پر آنی شک کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، شک کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر پاک پانی گندگی کے ساتھ مشتبہ ہو جائے، اگر پاک پانی گندے پانی سے، اگر پاک پانی گندے پانی کے ساتھ مشتبہ ہو جائے اور اس کے علاوہ دوسرا پانی نہ ملے، تو اگر غالب گمان یہ ہو کہ وہ پاک ہے تو اس سے وضو کر لیں. یہ کیا مسئلہ ہے کہ پہلا جو مسئلہ تھا، یعنی تو یہاں پر کیا ہے، یہاں پر کہ دو پانی ہے، اب دو پیالے رکھے ہوئے، اب ایک پیالہ یقین ہے کہ ایک پیالہ پاک ہے، اور یقین ہے کہ ایک پیالہ گندا ہے، لیکن اب دونوں میں سے گندا کون سا ہے اور پاک کون سا ہے معلوم نہیں ہو رہا. یقین ہے کہ دو پیالے سامنے ہیں، دونوں میں پانی ہے، دونوں میں سے ایک پاک ہے اور ایک گندا ہے، لیکن کون سا گندا ہے اور کون سا پاک ہے اس میں شک ہو رہا. تو کیا کریں گے؟
تو کیا کریں گے، انسان کیا کرے، احتیاط کرے. اور احتیاط سے مراد کیا ہے، سب سے پہلے کیا کرے کہ اگر کوئی اور پانی ملتا ہے تھرڈ پانی تو وہ ان دونوں کو چھوڑ دے، جس میں سوا ہوا ان کو چھوڑ دے. لیکن اگر صرف دو ہی پانی ہے تو کیا کرے، کوشش کرے، دیکھے کہ کوشش کرے دھنے اور غور کرے پانی میں کہ کون سا یہ پاک پانی یہ ہے یا یہ ہے، اور پھر اس کے اندر جو غالب گمان آتا ہے اس پر اعتماد کرے اور اس سے وضو کر لے. اس سے اگر غالب آتا ہے گمان کہ یہ پاک پانی ہے تو اس پہ تو وضو کر لے، یہ پاک پانی ہے تو اس سے وضو کر لے. ٹھیک ہے نا. طيب یہ دونوں میں کیا فرق ہے، تھرڈ اور سیکنڈ اور تھرڈ میں کیا فرق ہے. کوئی اگر بولے کہ دونوں تو مجھے سیم لگ رہے ہیں سیکنڈ اینڈ تھرڈ، تو سیکنڈ تھرڈ ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے، یا ہے تو کیا فرق ہے دونوں میں، سیکنڈ اینڈ تھرڈ میں کیا فرق ہے. الگ ہے. کیا فرق ہے دونوں میں، سیکنڈ اور تھرڈ میں. سیکنڈ اور تھرڈ میں کیا فرق ہے. نہیں، میں بول رہا ہوں کہ سیکنڈ اینڈ تھرڈ یہ دو جو مسئلے ہیں، سیکنڈ اینڈ تھرڈ، سیکنڈ اور تھرڈ میں جو یہاں پر جو چیزیں ہیں اس میں کیا فرق ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ مائس یعنی وہ وائس، اگر وہ اپنی آواز کے ذریعے اگر کوئی مرد چاہتا ہے کہ وہ اگر کرے مشارکہ تو وہ اپنا ہینڈ ریس کرے، اگر اسے لکھنے میں مشکل ہو رہی تو وہ فرق بیان کرے کہ سیکنڈ اور تھرڈ میں کیا فرق ہے. یعنی یہاں پر تو پہلے میں گمان پر نہ جائے. نہیں، دونوں کے حالات میں کیا فرق ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، دونوں حالتوں میں کیا فرق ہے دونوں میں. سیکنڈ پر چوائس نہیں ہے، پر دوسرے پہ گھما جائیں گا. لیکن دونوں مسئلوں میں کیا فرق ہے، دونوں مسئلوں میں کیا فرق ہے. دونوں کے حکم میں نہیں، حکم میں بات کر رہا ہوں دونوں مسئلوں میں کیا حکم ہے، دونوں مسئلوں کے اندر دو مسئلے الگ الگ ہیں تو ان میں کیا فرق ہے. صحیح. فرق یہ ہے دونوں میں کہ جو سیکنڈ جو مسئلہ ہے اس میں ایک ہی پانی ہے. نہیں، نعم یہاں پر آپ نے بات صحیح کہی لیکن الٹا کہا. یہاں پر ہمارے یہاں پر احتشام عباس نے بات صحیح کہی لیکن انہوں نے الٹا کہا. دوسرے میں پانی ایک ہے، دوسرے میں پانی ایک ہے، اس کو شک ہو رہا کہ پانی گندا ہے یا ناپاک ہے. لیکن تیسرے میں جو تھرڈ جو ہے اس میں پانی دو ہے اور ایک پانی پاک ہے ایک پانی گندا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یقین ہے لیکن شک اس کو اشتباہ ہو رہا کہ نا دونوں میں سے پاک کون سا ہے اور صاف کون سا ہے. لیکن سیکنڈ میں کیا ہے، سیکنڈ حالت میں کیا ہے، سیکنڈ حالت میں پانی ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی پانی ہے. لیکن پانی کے اندر کیا ہے، پانی میں شک ہو رہا کہ پانی یہ پاک ہے گندا ہے. ٹھیک ہے نا. تو سیکنڈ حالت کیا ہے کہ اگر کسی کے سامنے ایک ہی پیالہ ہے، ایک ہی پانی کا گلاس ہے، اس سے شک ہو رہا کہ پانی پاک ہے گندا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے کہ ہم بولیں گے اصل اگر پاک پانی ہے، اگر کوئی چیز نہ بدلی تو پاک ہے، ٹھیک، اصل پانی پاک ہوتا ہے. لیکن تھرڈ جو حالت ہے اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے کہ نا دو پانی الگ الگ ہے، دو پیالے الگ ہے. تو شک ہو رہا کہ دونوں میں سے اور یقین ہے کہ دونوں میں سے ایک پاک ہے اور ایک کیا ہے گندا ہے. تو تو شبہ ہے، لیکن شبہ ہے کہ کون سا صحیح ہے، کون سا پاک ہے اور کون سا گندا ہے، تو اور کون سا ناپاک ہے، اور کون سا پانی طہور ہے اور کون سا پانی نجس ہے، کون سا پانی طہور ہے اور کون سا پانی نجس ہے. تو ہم بولیں گے کہ نا اگر کوئی تھرڈ مل جائے تو اچھی بات ہے، اگر تھرڈ نہ ملے نہ، اگر تھرڈ پانی مل جائے، اگر کوئی اور دوسرا پانی مل جائے ان کے علاوہ تو ہم ان دونوں کو چھوڑ دیں گے. اگر نہ ملے تو کیا کریں گے، غالب گمان پر اعتماد کریں گے. یعنی انسان تحری کیا مطلب دھنے گا اور سرچ کرے گا، پھر اگر اسے ایک کوئی پانی مل جائے اچھا، یعنی اگر اسے غالب گمان یہ لگے اور اسے گمان یہ لگے کہ یہ پانی پاک ہے یا یہ پانی پاک ہے، تو جو پانی پاک اسے لگتا ہے تو اس پر وہ اعتماد کر لے، اس پر کیا کرے، وہ اعتماد کر لے. طيب تو یہ بات واضح ہے نا، یہ دو حالتیں جائے معلوم ہے اور واضح ہے نہیں. طيب یہ دو حالت واضح ہے یا نہیں، آپ لوگ جواب نہیں دے رہے.
ٹھیک ہے، نہیں غلط ہے، کین وی مکس ٹو، نہیں کیوں مکس کیوں نہیں کریں گے؟ ٹھیک ہے، اگر پانی مکس کر دیں گے تو پکا یقین ہوگا کہ پانی گندا ہو گیا، اگر پانی مکس کر دیں گے تو پکا یقین ہے کہ پانی گندا ہو گیا، ٹھیک ہے، دو میں سے ایک پکا یقین ہی گندا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر دونوں مکس کر دیں گے تو پکا یقین ہو جائے گا کہ پانی گندا ہے، پانی گندا ہو گیا، ٹھیک ہے، گندا پانی پاک سے مل گیا، ٹھیک ہے صحیح، ٹھیک ہے، اب ہم اس کے آگے بڑھتے ہیں. اب اس طرح سے ہمارے پانی کے مسائل ختم ہو گئے، پانی کے مسائل ختم ہو گئے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ چیپٹر اور نئے مسئلہ، وہ ہے اس کے بعد وہ ہے برتن. کس کا مسئلہ ہے؟ وہ مسئلہ ہے یہ برتن کا، ٹھیک ہے نا؟ طيب طيب سوال ہے کہ کیوں برتن کا ذکر ہے، یعنی سوال یہ ہے کہ پانی کے مسائل کے بعد، پانی کے اقسام کے بعد برتن کا ذکر کیوں آیا؟ پانی کے مسائل کے بعد برتن کا ذکر کیوں آیا؟ جی نہ نہ، پانی کی بات کا ذکر، پانی کا ذکر. طيب ٹھیک ہے، بس معذرت، یہ فون چینج کر رہا تھا. طيب طيب تو یہاں پر آپ نے کہا، یہاں پر کہ وی کین وی یوز واٹر ان نا، اس لیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم ہے نا اکثر جانور اس میں منہ ڈالتے ہیں، پانی اس میں اسٹور کرتے ہیں نا، پانی اس میں اسٹور کرتے ہیں نا، یعنی ذوالکفل نے صحیح کہا، انور نے صحیح کہا، وادی نے صحیح کہا، برتن نا، اور طيب نا. طيب ٹھیک. طيب ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ لوگوں نے بات صحیح کہی کہ پانی، برتن کا ذکر اس لیے ہوتا ہے ہمیشہ پانی کے اقسام کے بعد، اس لیے کہ نا پانی رکھتے ہیں برتن میں، پانی رکھتے ہیں برتن میں، تو جاننا ضروری ہے کہ کون سے برتن جائز ہیں، یعنی کون سے برتن میں پانی رکھ سکتے ہیں تاکہ وضو کرے اس میں پانی رکھ کر، اس میں پانی رکھ کر، اور کون سے منع ہے، کون سے منع. سب سے پہلے پڑھیں گے جائز برتن. جائز برتن کو سے ہر پاک برتن جس میں سونا اور چاندی نہ ہو اگرچہ وہ بھاری کیوں نہ ہو. ہر پاک برتن اس میں سونا اور چاندی نہ ہو اگرچہ وہ بھاری کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ بھاری کیوں نہ ہو. تو ہر وہ برتن جائز ہے کہ ہم اسے استعمال کریں، شرط یہ ہے کہ وہ پاک ہو اور اس میں سونا اور چاندی نہ ہو، اس میں سونا اور چاندی نہ ہو، اگرچہ بھاری بھاری کیوں نہ ہو، مہنگا کیوں نہ ہو. تو سوال ہے کہ اگر ڈائمنڈ کا اگر کوئی برتن ہو ڈائمنڈ کا، تو کیا جائز ہے اسے استعمال کرنا؟
ڈائمنڈ کا اگر کوئی برتن ہو یا اس طرح سے کوئی بھی یعنی جو بھاری چیز کا اگر کوئی بھی بھاری چیز کا اگر کوئی برتن ہو کوئی بھی بھاری چیز کا تو اسے استعمال کرنا جائز ہے، جائز ہے بلس اس میں اگر کوئی نقصان ہو، اس میں اگر کوئی نقصان ہو ایسا کہ یہاں پر کوئی اگر اس سے ممکن ہے کہ بیماری ہو جائے یا ایسا مر جائے، وہ الگ بات ہے، لیکن یعنی اصل جائز ہے، اصل کیا جائز ہے، اگر اس میں نقصان ہو تو پھر حرام ہے، حرام اس لیے نہیں کہ نا وہ حرام ہے خود، اس میں جو نقصان ہے اس لیے حرام ہے، اس میں جو نقصان ہے اس لیے حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا اگر کسی نے برتن خریدا 1000 ریال کا یا 10,000 اگر اگر کسی نے برتن لیا 1000 ریال کا، یعنی ایک ہی برتن لیا 1000 ریال کا، ایک پیالہ یا ایک گلاس 1000 ریال کی، کیا جائز ہے؟ وہ جائز ہے، لیکن ممکن ہے کہ ہم بولیں گے کہ نا ممکن ہے اس میں اسراف ہو، وہ الگ مسئلہ ہے، اسراف حرام اسلام میں، لیکن کیا ہے کہ اصل جائز ہے، لیکن ٹھیک ہے نا۔ طيب ٹھیک ہے، طيب اس کے بعد کیا ہے کہ نا تو یہ ہے ٹھیک ہے، اس کے بعد اب جو حرام برتن کون سا ہے؟ سونا اور چاندی کے برتن، سونا اور چاندی کے برتن کھانے اور پینے میں، اور ان کے علاوہ ہر قسم کے استعمال پر پابندی۔ تو سونا استعمال کرنا، سونا چاندی استعمال کرنا، چاہے کھانے پینے کے برتن میں یا کوئی اور چیز میں، کنگھی ہو سونے کی، کنگن ہو، اس طرح سے کسی کا کوئی ٹوتھ برش ہے سونے کا، کسی کا کوئی وہ چیز ہے، کوئی چیز ہے، تو ہر استعمال منع ہے سونا اور چاندی کا، سونا اور چاندی کا ہر استعمال کیا ہے؟ ہر استعمال منع ہے۔ وہاں سے نے کہا کہ صرف کھانا پینا منع ہے، حدیث میں آیا ہے صرف کھانا پینا، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ اگرچہ حدیث میں صرف کھانا پینے کا ذکر ہے لیکن سب شامل ہے اس میں، یعنی بلکہ کھانا پینا اور اس کے علاوہ ہر قسم کے استعمال پر پابندی ہے، ہر قسم کے استعمال پر کیا ہے؟ پابندی ہے، یہ بات واضح ہے۔ تو جائز برتن کون سے ہیں؟ جو سونا چاندی کے برتن نہ ہو تو وہ جائز ہے، لیکن جو سونا چاندی کے برتن ہیں وہ حرام ہے اور جائز نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نا، صحیح حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ لا تأکلوا، کہ سونے اور چاندی کے پیالوں میں نہ پیو، نہ اس کے تھالیوں میں کھانا کھاؤ، اس لیے کہ نہ یہ کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ تو ہم انشاءاللہ جنت میں، آخرت میں انشاءاللہ ہم کھائیں گے، لیکن دنیا میں ہمارے لیے منع ہے، دنیا میں ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ منع ہے۔ کافروں کے لیے دنیا میں ہے، اس لیے کہ نا یہ ان کے لیے دنیا کیا ہے؟ ہلکی دنیا ان کی، بس پھر آخرت میں ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ تو باذن اللہ تعالی ہم کیا کریں گے؟ ہم انشاءاللہ جنت میں کھائیں گے، لیکن دنیا میں ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے منع ہے۔ صحیح، تو یہ جائز برتن ہے اور ناپاک۔ تو یہاں پر ٹھیک ہے، ایک چیز ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، برتن بولتے ہیں اس کو یہاں پر، ٹھیک ہے، برتن کی تعریف کیا ہے؟ وہ برتن جن میں پانی اور اس سے ملتی جلتی چیزیں محفوظ رکھی جاتی ہیں، یہ تو بات واضح ہے آپ لوگوں کو نا۔ تو وہ برتن جن میں پانی اور اس سے ملتی جلتی چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں، یہ برتن کی تعریف ہے۔ سوال ہے کہ منع ہونے کا ریزن نا، سونا چاندی منع اس لیے ہے، اس لیے کہ یعنی حدیث میں ہے نا، اس لیے کہ ہمارے لیے یہ جنت میں ہے، اور جنت کی مشابہت دنیا میں نہیں ہوتی، جنت کی مشابہت دنیا میں نہ ہوتی، اس لیے کہ جو چیز خاص ہے جنت کے لیے تو وہ ہم اسے دنیا میں نہیں کرتے، ہم اسے دنیا میں نہیں کرتے، تو یہ وجہ، تاکہ کیا ہو کہ اہل جنت کی مشابہت نہ ہو، تاکہ اہل جنت کی مشابہت نہ ہو، اس کی منع کیا ہے۔ اور بعد نے کہا کہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں اسراف ہے، اور بعد نے کہا کہ اس میں کیا ہے؟ فقیروں کا دل اس سے دکھتا ہے کہ آپ کھا رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں سونا چاندی، تو فقیر دیکھتا ہے کہ وہ اس کا ہلکی چیز بھی نہیں ہے، تو آپ اور سونا چاندی میں آپ استعمال کر رہے ہیں، تو اس سے فقراء اور مساکین کا دل ٹوٹتا ہے، اس سے بھی اسلام نے کہا کیا؟ منع کیا، ٹھیک ہے نا، بات واضح نہیں ہے، تو اس سے بھی اسلام نے کیا کیا؟ اس سے بھی اسلام نے منع کیا۔ تو بعض کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ فقراء مساکین کا دل نہ ٹوٹے، اور بعض نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نا یہ اہل جنت کا کے برتن ہیں، تو وہ استعمال کرنا مناسب نہیں دنیا میں۔ طيب اب ہم آگے بڑھتے ہیں، تنبیہات، یہاں بھی کچھ خاص تنبیہات ہیں۔ پہلے یہ جو منع ہے اس میں عورتیں مستثنیٰ ہیں، اس میں کیا ہے؟ عورتیں مستثنیٰ ہیں،
تو عورتوں کے لیے جائز ہے کہ عورتیں سونا یا چاندی کے زیور اس سے بنا سکتی ہیں. ہم نے اس سے پہلے کہہ دیا تھا کہ نہ سونا چاندی کا ہر استعمال منع ہے، ہر قسم کا استعمال منع ہے، لیکن عورتوں کے لیے جائز ہے، صرف عورتوں کے لیے کہ وہ سونا چاندی کا زیور وہ بنا سکتی ہے زینت کے لیے. اور مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، اور مرد صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں. اسی طرح ضرورت کے وقت سونے یا چاندی کے دانت یا ناک لگوائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ضرورت کے وقت، یعنی یہ ہمیشہ نہیں، یعنی عورتیں سونا چاندی کا زیور بنانا یہ ہمیشہ جائز ہے، چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو، چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو. لیکن سوال ہے کیا عورت کو زیور بنانا کیا اس کی ضروریات میں سے ہے یا اس کے ایک غیر ضروری کام میں سے ہے؟ عورت کا زینت اختیار کرنا اور زیور بنانا یہ کیا اس کی ضروریات میں سے ہے؟ عورت کے لیے ضرور ہے، یہ ضروریات میں سے ہے، اس کے بغیر اس کی زندگی نہیں ہوگی، یا اس کے یہ اس میں سے فضول خرچی یعنی ایک غیر ضروری میں ہے، تحسینیات میں سے ہے. تحسینیات تو ہم جانتے ہیں کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بڑے عالم تھے، انہوں نے کیا کیا، دنیا میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کرتا ہے اس کو بانٹا ہے 3 حصوں میں، یا تو ضروری چیز ہے، یا تو حاجیات ہو، ضروریات یا حاجیات یا تحسینیات. ٹھیک ہے، اس کی تفصیل الگ ہے. تو اولا اس میں ممکن ہے کہ کوئی شخص کہے کہ نا یہ حاجیات میں سے ہے، عورت کا زیور بنانا یہ حاجیات میں سے ہے. اس لیے کہ عورت یعنی یہ اس کی یہ طبیعت میں ہے کہ وہ خوبصورت ہو، خوبصورت دکھے. اور طيب اس طرح سے مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، اور یہ بھی جائز ہے بغیر ضرورت کے، اگر ضرورت بھی نہ ہو تو مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں. اسی طرح لیکن دانت لگوانا سونے یا چاندی کا، یا ناک لگوانا، کیا مطلب ناک، اگر کسی کی ناک کٹ گئی، یہ قصہ ہوا تھا کہ ایک صحابی کی جنگ میں ان کی ناک شہید ہو گئی، ناک کیا ہوئی، ناک شہید ہو گئی اور کٹ گئی. تو انہوں نے تو کیا کیا، انہوں نے چاندی لگائی، تو پھر بھی وہ کیا ہوئی، وہ یعنی انہیں برابر سوٹ نہیں ہو رہی تھی، مسئلہ ہو رہا تھا. تو اللہ رسول نے کہا کہ کیا کرو، سونے کی ناک لگا لو، سونے کی ناک لگا لو. تو جائز ہے، لیکن یہ کب ہے، یہ صرف ضرورت کے وقت. اگر ضرورت نہ ہو تو خامہ خواہ کے لگانا ہے کیا ہے، جائز نہیں. خامہ خواہ کے لگانا جائز نہیں. یا اگر اس کے بدلے کوئی اور چیز ہو سکتی ہے جو اس کے بدلے ہے، جو سونا چاندی کے بدلے کوئی چیز ہو سکتی ہے اور کام پورا ہو جاتا ہے تو ختم، تو ناک یعنی تو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. دونوں کے لیے جائز ہے، دونوں کے لیے. ضرورت کے لحاظ، ضرورت کے وقت سونا چاندی کے دانت یا ناک لگوانا دونوں کے لیے جائز ہے. ضرورت کے وقت اگر ضرورت ہو، وہ ثابت ہے جنہوں نے ناک لگائی کس کی، سونے کی، وہ ثابت ہے، صحابیہ نہیں تھی. سیکنڈ چیز، ایسے برتنوں کا استعمال جن میں ضرورت کے تحت تھوڑی چاندی استعمال ہوئی ہو، یہ جائز ہے. ایسے برتن کا استعمال جن میں ضرورت کے تحت تھوڑی چاندی استعمال ہوئی ہو، تو یہ بھی کیا ہے، جائز ہے. یہ بھی کیا ہے، یہ بھی جائز ہے، کیونکہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ٹوٹ گیا تھا تو انہوں نے چاندی کے تار سے جوڑ لی. یعنی کیا ہوا کہ پیالہ ٹوٹ گیا تو دونوں کو ملانے کے لیے اگر چاندی کا استعمال کیا جائے تو جائز ہے. سونا منع ہے، بالکل سونا بالکل منع ہے، لیکن چاندی کا استعمال جائز ہے. اگر پیالہ، اصل پیالہ کس کا ہے، پلاسٹک کا ہو یا کانچ کا ہو یا کسی اور چیز کا ہے، لیکن یعنی پلاسٹک کا، سوری، یعنی اصل پیالہ کس کا ہے، کانچ کا ہے، کسی اور چیز کا ہے، تو اس میں کیا ہو کہ اگر کوئی ہلکا سا ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑنے کے لیے اگر کیا ہو کہ اگر چاندی کی ضرورت پڑے تو لگا سکتے ہیں، تو چاندی لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے نا. طيب آخری بات، اگر کسی نے سونا یا چاندی یا غصب کیا ہوا برتن میں وضو کر لیا تو اس کو گناہ ملے گا، لیکن اس کا وضو صحیح ہو جائے گا، لیکن اس کا وضو صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی بات یعنی تو اگر کسی نے کیا کیا، سونا چاندی یا غصب، کیا مطلب غصب سے مراد یہ ہے کہ کسی نے کیا کیا، چوری کر. طيب لیکن چوری میں فرق ہے، چوری اور غصب میں فرق ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ چوری مطلب جو کیا ہوتا ہے، انسان چھپے چھپائے چوری کر لے تو یہ چوری ہے.
ایک ہوتا غصب. غصب سے مراد یہ ہے کہ غصب سے مراد یہ ہے کہ انسان کیا کرے، سامع انسان کے، یعنی انسان جا رہا ہے اس کو مار کے کیا کرے، اسے چیز چھین لے. تو چوری کیا ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے. انسان کیا کرتا ہے، چوری کرتا ہے چھپ کر. لیکن غصب ہوتا ہے بالکل سامع، یعنی آ کر اس کو مار کر کیا کرے، اس کو مار کر کیا کرے، چوری کر لے. اس کو کیا کرے، مار کر چوری کر لے. تو یہ کیا ہے، غصب. تو اگر کسی نے سونا یا چاندی، اگر کسی نے سونے یا چاندی یا غصب کیے ہوئے برتن میں وضو کر لے تو اس کو گناہ ملے گا. گناہ کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ اس نے ایک حرام کیا. چاہے سونا استعمال کرنا حرام تھا تو اس نے حرام کیا، چاندی استعمال کرنا حرام تھا تو اس نے استعمال کیا، یا غصب کرنا بھی حرام تھا، یعنی یہ حرام میں بلا سے بہت بڑا گناہ ہے. تو لیکن اس کو گناہ تو ملے گا. لیکن کیا وضو صحیح ہے؟ وضو صحیح ہو جائے گا. تو وضو کیا ہوگا، وضو صحیح ہوگا. ٹھیک ہے نا. وضو کی شرط یہ نہیں ہے کہ نا برتن کیا ہو، برتن کیا ہو، برتن یعنی سونا چاندی کے نہ ہو. لیکن یہ ضروری ہے. لیکن اگر ہو جائے، کیا مطلب اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھے، چاندی کی قلائی، چاندی کی قلائی بجائے سے برتن میں نہیں، منع ہے. یہ منع ہے اس لیے کہ ہم نے کہا کہ ایسے برتن کا استعمال جن میں ضرورت کے تحت ضرورت ہو. اگر قلائی کی ضرورت نہ ہو، اور پھر وہ بھی کیا ہے، ایک ضرورت کے لحاظ سے اگر ضرورت نہیں ہوتی، یہ اور جگہ اور چیز بھی ہوتی ہے. اور غالباً اب جو آج کل آتے ہیں، جو آتا ہے سلور، وہ اصلی سلور نہیں ہے، نام کا سلور ہے، اس کا بس کلر ہے خالی. لیکن وہ نہیں ہوتا، سلور نہیں ہوتا. اگر فرضاً صحیح ہو، اگر حقیقت کا سلور ہے اور چاندی ہے تو پھر منع ہے. اگر کسی نے کیا کیا، اگر کسی نے وضو کیا، اگر کسی نے نماز پڑھی اور اس کے کیا ہے، اس کا توپ ٹخنوں کے وہ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو کیا اس کی نماز صحیح ہے، غلط ہے؟ اگر کسی نے نماز پڑھی اور اس کا توپ یا پینٹ ٹخنوں کے وہ نیچے تھا، ٹھیک ہے نا، تو کیا اس کی نماز صحیح ہے یا غلط ہے؟ یا بولیں گے کہ نماز صحیح ہے لیکن اسے گناہ ملے گا؟ ہاں، نہیں، ہم بولیں گے نعم صحیح ہے لیکن نماز اسے گناہ ملا، یعنی سنت نہیں، بلکہ اس سے نماز صحیح ہے لیکن اسے گناہ ملے گا. اگر کسی نے نماز پڑھی اور اس کی داڑھی کٹی ہوئی ہو، نماز اس نے پڑھی اور اس کی داڑھی کٹی ہوئی ہو تو نماز صحیح ہے لیکن اسے گناہ ملے گا. ٹھیک ہے نا. چاندی کی انگوٹھی پہن کر وضو کر سکتے. چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے. تو وضو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پانی آپ کا پہنچے، پانی پہنچے آپ کی انگلی تک. تو اگر انگوٹھی سے اگر پانی نہیں پہنچتا ہے تو انگوٹھی نکالنا ضروری ہے. اگر پہنچتا ہے تو ختم، کافی ہے. تو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، نکالنے کی ضرورت نہیں. تو یہ بات واضح آپ لوگوں کو. یہ 3 تنبیہات عورتوں کی، یہ پہلی تنبیہ، سیکنڈ تنبیہ اور تھرڈ تنبیہ. اگر عورتوں کے لیے زیور بنانا جائز ہے، اور ایسے برتنوں کا استعمال بھی جائز ہے جس میں ضرورت کے لحاظ سے، جس میں کیا ہو، ضرورت کے لحاظ سے چاندی استعمال کی ہو. اور تھرڈ چیز کیا ہے کہ اگر کسی نے سونا چاندی یا غصب کیا ہوا برتن میں وضو کر لیا تو اس کو گناہ ملے گا. لیکن اس کا وضو صحیح ہے. اس کا وضو کیا ہے، اس کا وضو صحیح ہے. طيب. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. کفار کے برتن، کافروں کے برتن، کافروں کے برتن کا حکم کیا ہے؟ کافروں کے برتن کا حکم کیا ہے؟ طيب. اصل کیا ہے کہ اصل یہ ہے کہ اصل میں کفار کے برتن استعمال کرنا جائز ہے. کافروں کے برتن، چاہے کافر کوئی بھی کافر ہو، چاہے کتابی کافر ہو یا مشرک کافر ہو، اس کے برتن استعمال کرنا جائز ہے اصل میں. تو اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ کافروں کے برتن استعمال کرنا جائز ہے. اللہ کے رسول نے کیا کیا، ایک مشرکہ عورت کے لوٹے سے پانی سے وضو کیا. اور صحابہ کرام نے کئی بار جنگوں میں کفار کے اور مشرکین کے لوٹوں سے اور ان کے برتنوں کو استعمال کیا. تو اصل کافروں کے برتن پاک ہے. اصل کیا ہے کہ کافروں کے برتن پاک ہیں، تو انہیں جائز استعمال کرنا.
لیکن اگر کفار سے ان برتنوں میں گندگی استعمال کرنا معلوم ہو، اگر کفار سے، کافروں سے ان برتنوں میں یعنی گندگی اور نجاست استعمال کرنا معلوم ہو، تو اس حالت میں کیا ہے، اس حالت میں ان سے ہم کیا کریں، پرہیز کرنا بہتر ہے، تو ان سے پرہیز کرنا بہتر ہے اگر اس کے علاوہ برتن موجود ہوں۔ اگر صرف یہی برتن ہو تو غسل کر کے اسے استعمال جائز ہے، تو غسل کر کے اس کا استعمال جائز ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کافر ہے اور ہمیں معلوم کہ وہ گندگی استعمال نہیں کرتا، وہ گندا، نہ وہ شراب پیتا، نہ وہ سور کا گوشت کھاتا، نہ وہ خنزیر کا گوشت کھاتا، نہ وہ کتے کا گوشت کھاتا، گندگی استعمال نہیں کرتا، بالکل صاف کھانے کھاتا ہے نہ، تو اس کا برتن استعمال کرنا جائز ہے، حتیٰ کہ بغیر دھوئے کے، بغیر دھوئے کے بھی جائز ہے۔ لیکن اگر معلوم ہے کہ ہاں یہ فلاں کافر گندگی استعمال کرتے ہیں اور نجاست استعمال کرتے ہیں ان برتنوں میں، تو افضل یہ ہے کہ انسان اس کو استعمال نہ کرے، چھوڑ دے۔ لیکن اگر کوئی برتن موجود ہو، اگر صرف یہی برتن ہے خالی، مجبوراً ہے، تو کیا کرے، اس کو دھو کے استعمال کر لے، دھو کے استعمال کرنا جائز ہے، دھو کر یعنی غسل کر کر استعمال کرنا جائز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول سے کہ ہم جاتے ہیں کفار کے علاقوں میں، تو ہم کیا ان کے استعمال کریں، ان کے پیالے، ان کے برتن؟ تو کہا کہ ان لم، تو فرمایا ان وجدتم غیرہا فکلوا فیہا، اگر اس کے علاوہ کوئی اور مل جائے برتن تو اس کو استعمال کر لو، اگر وہ برتن نہ ملے، صرف یہی برتن ہو، تو کیا کرے، تو اس کو دھو کر کیا کرو، استعمال کر لو، واغسلوها وکلوا فیہا فإن لم تجدوا غیرہا فاغسلوها وکلوا فیہا۔ یہ حدیث ہے ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ کی۔ طيب، تو یہ تو کفار کے برتنوں کے دو حالات ہیں، اصل تو جائز ہے اگر گندگی معلوم نہ ہو، اگر معلوم نہ ہو کہ وہ گندگی استعمال کرتے ہیں ان برتنوں میں، اگر معلوم ہو کہ وہ گندگی استعمال کرتے ہیں ان برتنوں میں، تو کیا کریں گے، تو اگر کوئی اور بہتر یہ ہے کہ اس سے انسان کیا کرے، پرہیز کرے اور بچ جائے، چھوڑ دے۔ اگر نہ ہو، صرف یہ ہو، مجبوراً ہو، مجبوری ہو تو کیا کرے، مجبوری ہو تو کیا کرے، تو یہ برتنوں کو استعمال کر لے، استعمال کرے۔ اگر ہاں، لاسٹ ویک آپ بولے کہ نا وضو کے پانی کو استعمال کر سکتے ہیں، ایٹنگ ایٹ ا نان مسلم's house he has silver plates only، تو وہ تو منع ہے، منع ہے، وہ منع ہے۔ اگر آپ جاتے ہیں کفار کے گھروں میں اور وہاں پر کوئی گناہ ہوتا ہے تو آپ کفار کے گھر کے میں کھانا جائز ہے، لیکن گناہ تو کرنا حرام، گناہ کرنا حرام ہے ان کے پاس۔ اگر وہاں شراب پی جاتی ہے تو شراب پینا جائز نہیں ہے، اس طرح سے سلور کے استعمال بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ نہیں، آپ بولیں گے سوری میں اس پہ نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے نا، تو یہ منع ہے۔ اگرچہ کافروں کا کھانا حلال ہے، کافروں کا کھانا حلال ہے۔ نعم، مستعمل پانی جو ہے، استعمال شدہ پانی، اس سے وضو کر سکتے ہیں اگر پانی نہ بدلے۔ یہ صحیح قول یہ ہے کہ اگر استعمال شدہ پانی، اگر اس سے وہ پانی نہ بدلے، اس کا رنگ، نہ بو، نہ مزہ، تو یہ پانی کا استعمال کرنا جائز ہے اور کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مستعمل پانی کا استعمال جائز ہے۔ اگر کچھ چینج ہو جائے اور بدل جائے تو پھر یہ حرام، تو پھر کیا ہے، یہ حرام، پھر یہ ناپاک ہے اور جائز نہیں۔ طيب، کفار کا کون سا کھانا حلال ہے؟ کفار کا دیکھیے اصل کھانا کیا ہے، کفار کا اصل کھانا حلال ہے۔ اللہ نے فرمایا الیوم احل لکم الطیبات، اللہ نے آج تم لوگوں کے لیے ہر پاک چیز کو حلال کر دی۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ اللہ کے رسول نے یہودی عورت کے پاس کھانا کھایا، نہ تو اہل کتاب بھی کفار ہے، اہل کتاب بھی کیا ہے، کفار ہے، اہل کتاب تھوڑی مسلمان ہے، اہل کتاب بھی کفار ہے۔ لیکن کیا مشرکین کا کھانا کھانا، مشرکین کا کھانا کھانا جائز ہے؟ اللہ عالم اس میں، لیکن یعنی لیکن قرآن میں کیا ہے، یعنی قرآن میں تو یہ ہے
کہ نہ اہل کتاب کا جو کھانا ہے، اہل کتاب کا کھانا جائز ہے، اہل کتاب کا کھانا جائز ہے، یعنی وہ تعام بولتے ہیں خود کتاب حل لکم، کہ اہل کتاب کا کھانا کیا ہے، یہ جائز ہے۔ طيب، اور حتیٰ کہ علماء کرام نے کیا کیا، علماء کرام نے کہا کہ نا اس طرح سے نا مشرکین کا کھانا بھی جائز ہے، یہ کئی علماء کی رائے ہے۔ نعم، تو کفار سے خریداری کرنا، کفار سے لین دین کرنا، تجارت، کاروبار، چاہے وہ ہندو بھی ہو یا عام کافر ہو، سب جائز ہے۔ ان کا کھانا کھانا، ان کا پانی پینا، اور ابھی ہمارا اکثر کھانے باہر سے آتے ہیں، اکثر کپڑے باہر سے آتے ہیں، اکثر فونز ہمارے، لیپ ٹاپس، ہر چیز باہر سے آتی ہے، کافروں کے پاس سے آتی ہے۔ تو اس میں دونوں برابر ہیں، اہل کتاب اور کفار مشرکین، سب شرط یہ ہے کہ اس میں گندگی معلوم نہ ہو یا کوئی حرام کھانا نہ ہو۔ جو حرام کھانا ہمارے لیے حرام ہے تو وہ ان سے بھی کھانا حرام ہے، جو حرام کھانا ہمارے لیے بھی حرام ہے تو ان سے بھی وہ کھانا حرام ہمارے لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ بھی ہمارے ٹھیک ہے، اگر ایسا کہ کتے کا گوشت ہے، یعنی اس طرح سے، یعنی یہ خنزیر کا گوشت ہو، سور کا، اس طرح سے یہ ساری چیزیں کیا ہے، ہمارے لیے حرام ہے۔ لیکن ہاں مشرک کا ذبیحہ منع ہے، ذبیحہ صرف اہل کتاب کا جائز ہے۔ ذبیحہ جو ہے، یعنی جو ذبح کرتے ہیں بکروں کو، تو یہ ہندوؤں کا، مشرکین کا ذبیحہ جائز نہیں، لیکن اہل کتاب کا جائز ہے، جو یہودی اور نصارہ کا جائز ہے، کرسچنس اینڈ جوز، ان لوگوں کا جائز ہے ذبیحہ، لیکن مشرکین کا جائز نہیں ہے۔ لیکن کھانا جو ہے، کھانا جائز ہے، کھانا دونوں کا جائز ہے، کھانا دونوں کا۔ اگر کسی نے اگر کسی ہندو ساتھی نے آپ کو دوست دیا، آپ کو کیا کی دعوت دی، تو آپ جا سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، اگر کھانا پاک ہے، وہ اگر کھانا کیا ہو پاک۔ طيب، شرط یہ ہے کہ نا وہ کھانے میں کوئی غلط دینی تصور نہ ہو، کوئی شرک کا تصور نہ ہو، یعنی کوئی کیا کرے آپ کو دیوالی میں کھانا دے، ہولی میں کھانا دے، اس کے لیے تو یہ منع ہے۔ کوئی اگر حتیٰ کہ اگر اہل کتاب بھی اگر اہل کتاب بھی آپ کو اگر کرسمس ڈے میں اگر آپ کو کھانا دے تو بھی حرام ہے، ٹھیک ہے، لیکن ورنہ اصل جائز ہے، اصل جائز ہے۔ طيب، اب آخری چیز ہے جانور کا چمڑا، جانور کا چمڑا، نعم، نہیں ضروری ہے کہ نا، طيب بسم اللہ تو بولنا ضروری ہے، بسم اللہ بولنا کیا ہے، بسم اللہ بولنا یعنی ضروری ہے، تو اگر بسم اللہ نہیں بولیں گے تو کیا ہے، تو کیا ہے کہ نا، تو اسے یعنی اور لیکن کیا ہے، طيب ٹھیک ہے، عام طور پر یہ سوالات ہمارے ابھی نہیں ہے، یہ سوالات بہت سے ہو گئے اس کے بارے میں، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بعد میں جواب دیں گے انشاءاللہ، آخری میں، درس آخری میں جواب دیں گے۔ طيب کافی، جانور کا چمڑا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن بس میں یہ کہہ دوں کہ کرسچن اینڈ جوز کا یہ سوال جو تھا، جو کیا یہاں پر محمد ارشاد علی نے، کہ وہ لوگ بسم اللہ نہیں بولتے، تو ہم بولیں گے کہ اس میں حکم یہ ہے کہ اگر اہلی کتاب بسم اللہ نہیں بولتے تو مثلا یہ ہم کیا کریں گے، ہم بسم اللہ بول دیں گے، ہم بسم اللہ بول کے کیا کریں گے، کھا لیں گے۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ، آگے آئے گی، تو لیکن جائز ہے وہ بھی، اگر کوئی اہلی کتاب بھی بسم اللہ بھی نہیں بولتا تو وہ بھی جائز ہے، ہم کیا کریں گے، کھانے سے پہلے بسم اللہ بول کے کھا لیں گے، تو اس کی حدیث ہے، آگے آتا ہے انشاءاللہ۔ طيب، جانور کا چمڑا، جانور کا چمڑا، طيب، جانور، یہ بات ہم ذکر اس لیے کر رہے ہیں یہاں پر، اس لیے کہ جانور کا جو چمڑا ہے، اس کے بارے میں بات اس لیے ہو رہی ہے، کیوں، سوال ہے کہ ہم یہاں پر یعنی برتنوں کے مسائل میں جانور کا چمڑا کا ذکر کیوں کیے، ہاں کیا وجہ ہوگی برتنوں کے مسائل میں، ہاں مشق، نہ اسٹوریج، نہ اس لیے کہ ہم کیا کرتے یعنی ابھی زمانے میں کم ہے لیکن بہت کم ہے، اور پہلے زمانے میں کیا تھا کہ بہت سے لوگ کیا کرتے تھے،
جانوروں کے چمڑوں کا وہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا کرتے اس میں کیا کرتے، پانی کو رکھتے، کھانا رکھتے، استعمال کرتے، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی ایک برتن کی طرح ہو گیا. طيب جس جانور کا گوشت کھاتے ہیں ہم، یعنی جو جانور کا گوشت کھاتے ہیں، کون سا جانور ہے، یعنی گائے، بکرا، اونٹ، اور اس کا شرعی ذبح کیا گیا ہے، اور اس کا شرعی ذبح کیا گیا ہو، تو اس جانور کا چمڑا استعمال جائز ہے. تو اس جانور کا چمڑا استعمال جائز ہے. ویسے اس کو آپ صاف تو کریں گے، صاف کریں گے، وہ تو بات صحیح، ٹھیک ہے نا. طيب جو مردہ جانور ہو، جو جانور مردہ ہو، تو اس کا دباغ کے بعد استعمال جائز ہے، اس کا دباغ کے بعد استعمال جائز ہے، سوائے کتے اور خنزیر کے، یا جس جانور کا گوشت کھاتے ہیں اسی کا استعمال جائز ہے. تو اگر کوئی، تو بات سنیں، اگر کوئی جانور کا گوشت ہم گوشت کھاتے ہیں اور اس کا شرعی ذبح کیا گیا ہو، یعنی اس کو ہم ذبح کریں، تو کیا ہے، تو تو یہ جائز ہے. تو اس کا چمڑا جائز ہے، اس کا چمڑا کیا ہے، جائز ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جو جانور مردہ ہو، جو جو کیا ہو، جو جانور مردہ ہو، تو یعنی کیا مطلب، یعنی اس کا ذبح نہیں کیا گیا ہو، وہ نہ خود ہی مر گیا، راستے میں ہمیں دکھا جانور. تو یہ جو جانور مردہ ہو، تو اس کا دباغ کے بعد کیا تھا، دماغ کو صاف کرنے کے بعد، دماغ مطلب کیا ہوتا ہے، دماغ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانے میں کیا تھا کہ نا، ابھی زمانے میں الگ الگ ہوگی، کہ اس کو کیا کرتے، چمڑے کو لے کر گرم پانی میں نمک ڈالتے، اور اس سے کوئی چیز ڈالتے، اس کو کیا کرتے، اور اس کو کیا کرتے، اور بھی وہ چیز ڈالتے، اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں، کیا کرتے ڈال کر، اور اس چمڑے کو یعنی وہ ابالتے، تاکہ اس کی جو گندگی نکل جائے، گندگی کیا ہو، گندگی نکل جائے. تو اس کو بولتے ہیں دباغ، اس کو بولتے ہیں دباغ. تو دباغ کا معنی ہے صفائی، اور اس کو اصل میں معنی یہ ہے کہ نا، اس کو گرم پانی میں اس کو کیا کرنا، گرم پانی کے اندر اس کو کیا کرنا، اس کو ابالنا، اور اس کو رنگتی رنگتی ہے دباغ میں، رنگتی رنگتی. یہ اس کا ورڈ ہے اردو میں، اللہ عالم، مجھے نہیں معلوم، یا آپ رنگتی سوال کر رہے ہیں. نعم، کلیننگ پروسیس. نعم. طيب تو لازمی ہے کہ بالکل پسا صاف ہو جائے، تو یہ دماغ کا مطلب ہے، دماغ کا مطلب یہ ہے کلیننگ پروسیس. تو جائز ہے، سوائے کتے اور خنزیر کے جانور. اور بعد نے کہا کہ نہیں، بعد نے کہا کہ نا، صرف وہی جانور کا کا چمڑا جائز ہے جو مردہ ہو، جس کا ہم گوشت کھاتے ہیں، یعنی جس کا ہم گوشت نہیں کھاتے اس کا جائز نہیں ہے، چاہے اگر دماغ کی کرنے کے بعد ہو، دماغ کرنے کے باوجود بھی. اس میں یہ دو قول ہے، بلکہ اور بھی بہت سے اقوال ہے. بعد نے کہا کہ نا، یہ جو ہے، جو مردہ جانور ہے، اس کا جو چمڑا ہے صرف استعمال کریں گے یابسات میں، کیا تب جو سوکھی چیزوں میں، یعنی صرف سوکھی چیزوں کو محفوظ کرنے میں استعمال کریں گے، لیکن جو لکوڈ ہوتی ہے، مائعات، لکوڈ میں استعمال نہیں کریں گے. بعد نے کہا کہ نہیں، وسا نہیں، یہ کر سکتے. اس میں اختلافات بہت ہیں، لیکن یہ زیادہ قریب ہے. کیا قریب ہے کہ نا، اگر سوائے کتے اور خنزیر کے جو بھی جانور ہو، مردہ ہو، تو اس کا چمڑا دباغ کرنے کے بعد، یعنی صاف کرنے کے بعد، کلین کرنے کے بعد جائز استعمال کرنا جائز ہے، اور کوئی حرج نہیں. تو اس کے بعد ہم نے جب یہ پڑھ لیا ہے، یہ امور کیا پڑھا ہم نے پڑھا برتن کے مسائل، پانی کے ساتھ ہم نے پڑھے تھے پانی کے مسائل، پھر اس کے بعد ہم نے پڑھے برتن کے مسائل. تو اس طرح ہو گیا. تو اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ قضاء حاجت کے احکام، قضاء حاجت کے احکام، یعنی انسان حمام اور وغیرہ کے اس طرح کے احکامات. طيب آگے یا پیچھے دیکھیے، آگے یا پیچھے کے راستے سے نکلنے والی گندگی کی صفائی کے دو طریقے ہیں. سبیلین جو کہتے ہیں، سبیلین الخارج من السبیلین، کہ آگے یا پیچھے کے راستے سے نکلنے والی گندگی کی صفائی کے دو طریقے ہیں. جو انسان کی سامنے کی شرمگاہ اور پیچھے کی شرمگاہ سے جو بھی گندگی نکلتی ہے، اس کی صفائی کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ استنجا. کیا طریقہ ہے پہلا طریقہ ہے استنجا. کیا مطلب،
پاک پانی سے آگے یا پیچھے کے راستے سے نکلنے والی گندگی کو دور کرنا، یعنی پانی سے صاف کرنا. پاک پانی سے صاف کرنے کو کیا بولیں گے؟ استنجا. ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے؟ استنجا. سیکنڈ طریقہ استجمار، ڈھیلے یا پتھر یا کاغذ وغیرہ کے ساتھ قبل یا دبر سے نکلی ہوئی چیز کی صفائی، یعنی پتھر سے یا کاغذ سے یا ٹیشو سے یا کوئی پیپر سے کے ساتھ ایسے آگے یا پیچھے سے نکلی ہوئی گندگی کو صاف کرنا، یہ ہے، اس کا نام ہے استجمار. کیا نام ہے اس کا؟ استجمار. تو ایک ہے استنجا اور ایک ہے استجمار. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دونوں جائز ہے. دونوں کیا ہے؟ یہ دونوں جائز ہے. یا آپ استنجا کریں یا پانی سے صاف کریں آپ کی گندگی کو، جو گندگی نکلی، یا صاف کریں پتھر سے یا کاغذ وغیرہ سے. طيب. ان کا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ واجب ہے دونوں میں سے ایک، یعنی دونوں میں سے ایک کرنا ضروری ہے. واجب ضروری ویسے. اگر گندگی نکلے، اگر گندگی نکل جائے، اگر گندگی نکل جائے تو لازمی ہے یا تو آپ استنجا کریں گے یا تو آپ کیا کریں گے؟ استجمار کریں گے. استنجا یا استجمار. استنجا کا مطلب کیا ہے؟ پاک پانی سے صاف کرنا، اور استجمار یعنی پتھر یا کاغذ وغیرہ سے یا ٹیشو سے صاف کرنا. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات واضح آپ لوگوں کو. تو یہ دو جو طریقے ہیں گندگی صاف کرنے کے، دو طریقے واضح ہیں آپ لوگوں کو. ٹھیک. فوائد، کچھ خاص فوائد اس کے متعلق. ہوا کے خارج ہونے پر استنجا نہیں ہے. ہوا کے خارج ہونے پر استنجا نہیں ہے، مطلب اسے کہ ہوا سے انسان سے کوئی گندگی نہیں نکلتی، تو اگر آپ سے ہوا خارج ہو تو آپ کو استنجا استنجا کرنا یا استجمار کرنا ضروری نہیں ہے. آپ کو استنجا کرنا یا استجمار کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. طيب. سیکنڈ چیز، جس کا حدث دائمی ہو، جس کا حدث کیا ہو؟ جس کا حدث دائمی ہو، اور اس کو ہر نماز کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے استنجا ضروری ہے، اور اس کے بعد اپنی شرمگاہ پر لنگوٹ وغیرہ باندھ لے، اور کوئی چیز خارج ہونے سے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا. طيب. سیکنڈ چیز کیا ہے؟ جس کا حدث دائمی ہو. کیا مطلب جس کا حدث دائمی ہو؟ ہم نے پڑھ لیا کہ مطلب کیا حدث کا، ہم کسی کو بولتے حدث پڑھ لیا ہم نے، لیکن بعض کا ہوتا ہے حدث دائمی ہوتا ہے. حدث جس طرح کے کیا مطلب؟ بعض کی ہوتی ہے، بعض کی کیا ہوتی؟ بعض کو ایک بیماری ہوتی ہے پیشاب نکلنے کی، پیشاب کے قطرے نکلنے کی بیماری ہوتی ہے کنٹینیوس. نعم. یا عورت اگر استحاضہ کی حالت میں ہو، اگر عورت استحاضہ کی حالت میں ہو. فرق ہے عورت کا حیض کی حالت میں ہونا اور عورت کا استحاضہ کی حالت میں ہونا، دونوں فرق. تو یہ کیا فرق ہے دونوں میں؟ تفصیلات آگے انشاءاللہ آگے آئیں گی، یہ طہارت کے مسائل میں آئیں گی، حیض اور نفاس کے مسائل. تو اگر عورت استحاضہ کی حالت میں ہو، یعنی حیض میں تو نماز اسے منع ہے. حیض کی حالت میں عورت کو نماز پڑھنا حرام ہے، منع ہے، نہ اس پر نماز ہے. لیکن استحاضہ کی حالت میں اس پہ نماز ہے، واجب ہے، اسے نماز پڑھنا ہے. تو خون تو نکلتے جاتا ہے، خون تو نکلتے رہتا ہے عورت سے استحاضہ کی حالت میں. تو خون گندا ہے، خون گندا ہوتا ہے. تو اس کا کنٹینیوس پیشاب نکلنا یا استحاضہ کی حالت میں عورت کا ہونا، نعم. یہ استحاضہ نارمل بلڈ نہیں، اس کا بھی رنگ ہوتا ہے، لیکن عام طور پر استحاضہ یعنی حیض کا خون نہیں. استحاضہ کیا ہے؟ استحاضہ حیض کا خون نہیں ہے. استحاضہ الگ چیز ہے اور حیض الگ چیز ہے. آگے آئیں گی انشاءاللہ، آگے آئیں گی. ابھی آپ لوگ جلدی نہ کریں، تفصیل اس کے آگے آئیں گی، وہ بھی قریب ہے، دور نہیں رہتا. ممکن ہے کہ ایک دو چیپٹر ہے بیچ میں، انشاءاللہ پھر آئیں گا حیض کے مسائل، حیض اور نفاس اور استحاضہ کے تفصیلی مسائل آگے آئیں گے. طيب. حدث کا، جس کا حدث دائمی ہو، اس کو ہر نماز کے وقت داخل ہونے سے پہلے استنجا ضروری ہے. کیا مطلب؟ کہ کسی انسان کا حدث دائمی ہے، اس کا پیشاب کنٹینیوس نکلتا ہے، یا اس عورت کا استحاضہ میں خون نکلتے آتا ہے، تو کیا کرے؟
نماز سے پہلے، نماز کے وقت داخل ہونے سے پہلے، یعنی عصر کی نماز ہے، اس وقت داخل ہونے سے پہلے کیا کرے وہ صاف کر لے اور استنجا کرے، صاف کر لے، پانی سے صاف کر لے گندگی کو، اور وضو کر لے. پھر کیا کرے، اس کے بعد کیا کرے، اپنی شرمگاہ پر لین گوٹ وغیرہ باندھ لے. کیا مطلب لین گوٹ؟ اس کو معلوم کیا مطلب ہے لین گوٹ کا؟ لین گوٹ کا مطلب کیا ہے، اس کو معلوم؟ یہ اردو ورڈ ہے. نعم، لین گوٹ کا مطلب یہ ہے کہ نا، یعنی پیمپر. لین گوٹ کا مطلب ہے پیمپر. تو اردو میں بولتے ہیں لین پیمپر کو لین گوٹ. صحیح. تو وغیرہ یعنی پیمپر یا وغیرہ، پیمپر یا وغیرہ. لیکن اب یہ کیا ہے کہ نا وہ یعنی بات سنیے، وہ نہیں انڈر گارمنٹ نہیں، یعنی پیمپر، یعنی جس سے کیا ہوگی انسان باندھے. یہاں پر مطلب ہے باندھنا، تاکہ وہ گندگی پھیلے نہیں. باندھ دے تاکہ گندگی پھیلے نہیں. یا تو پیمپر یا تو کوئی اور چیز کپڑا باندھ لے جس سے کیا گندگی نہ پھیلے. خالی یعنی انڈر گارمنٹ یہ کافی نہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کوئی چیز کا خارج ہونا، اس سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. یعنی وہ کیا کرے گا پوری، یعنی وہ اس نے کیا کیا، وقت کے داخل ہونے سے پہلے اس نے کیا کیا، صاف ہو گیا وہ. پھر اس نے کیا کیا، اس نے وہ پیمپر باندھ لیا، پیمپر باندھ لیا اس نے، اور کیا کیا، اس نے وضو کر لی، اور اس نے وضو کر لیا. پھر اس کے بعد وہ چاہے کتنے پڑھ لے، نفل پڑھے، کتنے فرض پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں. کب تک؟ نیکسٹ نماز کے وقت داخل ہوئے تک. نیکسٹ نماز کے وقت داخل ہوئے تک. ٹھیک ہے نا. پھر کیا کرے، پھر اگر وقت داخل ہوگا نیکسٹ وقت کا، کیا کرے، اس سے پہلے پھر کیا کرے، پھر نکال کر صاف کر لے، پھر وضو کر لے. پھر اس کے بعد وقت وہی نماز کے وقت میں کتنی بھی چاہے وہ پڑھ لے، نماز نفل پڑھ لے، سنتیں پڑھے، فرض بھی پڑھ لے، جو پڑھنا پڑھ لے، کیوں مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے نا. اور بعد میں یہ بھی کہا کہ نا ہر نماز کے لیے ضرورت نہیں ہے. جب تک کہ وضو اگر نہیں ٹوٹا، اگر اس کا نہیں ٹوٹا، تو وہ ضروری کہ ہر نماز میں بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ بولے کہ یعنی دو نماز بھی، تین نماز بھی مسانی ہے، جب تک کہ اس کا وضو اگر نہیں ٹوٹا. لیکن اس میں یہ افضل ہے، یہ بات زیادہ قوی ہے. اور احتیاط اسی میں یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت داخل ہونے سے پہلے، یعنی یہ نہیں کہ ہر نماز سے پہلے، فرق ہے، ہر نماز کے وقت سے پہلے. تو پھر اگر وقت سے پہلے آپ نے کر لی استنجا، اور آپ نے کیا کی، اور آپ نے وضو کر لیا، پھر اس کے بعد وقت داخل ہونے کے بعد یا اس کے بعد سے جو بھی آپ نماز پڑھ لیں گے وقت کے انتہا تک، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ایگزامپل تھا یہ، اگر کسی کے پاس کنٹینیوس اس کے پیشاب نکلتا ہے اور قطرے نکلتے ہیں، گندگی نکلتی ہے، تو کیا کرے گا، وہ کیا کرے گا کہ نا اگر اسے نماز پڑھنا ہے عصر کی، ابھی نا وقت داخل ہوگا عصر کا، تو کیا کرے گا، عصر کی نماز سے پہلے، عصر کی وقت سے پہلے، عصر کی اذان سے پہلے، یعنی عصر کی اذان سے پہلے کیا کر لے گا، وہ صاف کر لے گا اپنے کپڑوں کو، اور اپنی جو گندگی نکلی اس کو صاف کر لے. پھر وضو کر لے، اور کیا کرے، باندھ لے، کوئی چیز کپڑا باندھ لے یا پیمپر وغیرہ باندھ لے. پھر کیا کرے، پھر اس کے بعد کیا کرے، اثر کی اذان کے بعد کیا کرے، وہ نماز پڑھ لے، نفل پڑھے، سنت پڑھے، حتیٰ کہ مغرب کی نماز تک. مغرب کی نماز تک وہ جو بھی چاہے پڑھ لے، وہ نمازیں، قرآن پڑھے، جو کرنا کرے، طواف کرے، کوئی مسئلہ نہیں. پھر جب نیکسٹ وقت داخل ہوگا نماز سے، تو اس سے پہلے کیا کرے، پھر کیا کرے، جائے حمام کو جا کے صاف ہو جائے، اور صاف کر لے، پھر باندھ لے اور وضو کر لے، پھر آ کے کیا کرے، نماز پڑھ لے جو بھی ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی اس کو ضروری نہیں ہے کہ نا وہ ہر نماز کے لیے ہر نماز پڑھے پھر آ کے صاف کرے، ہر وقت سے پہلے، ہر نماز کے وقت سے پہلے. ٹھیک ہے نا. ہر وقت نماز کے وقت داخل ہونے سے پہلے. نہ وہ واضح، یعنی پیشاب کے قطرے یا استحاضہ کا نکلنا اس طرح سے نا، یا جس کو نا بعض کو یعنی ہوا کی نکلنے کا ہوتا ہے، یعنی ہوا نکلنے کا، اس کو کیا ہوتا ہے، ہوا نکلنے کا. تو اس کے لیے تو یعنی استنجا ضروری نہیں ہے، اس کو تو استنجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بس وضو کرنا، تو اس کو بھی کافی کہ وہ ایک وضو کر لے، کافی ہے پوری نماز کے لیے، یا پورے وقت کے لیے، پورے ایک نماز کے وقت کے لیے کیا کرے، وہ ایک وضو کر لے. طيب ٹھیک، ہمارا وقت ہو چکا ہے. طيب 9:40 ہو گئے. طيب ٹھیک، تو میں انشاءاللہ اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. وقت ہو چکا ہے انشاءاللہ. پھر باقی مسائل انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ.
تاکہ آپ لوگوں کو دیر نہ ہو اور وقت کی پابندی ہو. اگر کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ کافی ہے. اگر کوئی سوال تو کریں، اپنے ہینڈ ریز کریں اور سوال کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.